नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान से पहले एक महीना जो है वो शुबान का महीना है। अब देखें कि इस महीने के अंदर बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने के अंदर अमाल जो हैं वो पेश किए जाते हैं। वैसे तो इंसान के अमाल जो हैं डेली बेस के ऊपर भी पेश किए जाते हैं। जैसे सुबह जब तहज्जुद का टाइम होता है, फजर का टाइम होता है, तो फरिश्ते जो हैं रात के वो वापस जाते हैं अपने रब के पास। अल्लाह ताला इंसान को पूछता है, फरिश्तों को पूछता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो जो बंदे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, फरिश्ते बताते हैं कि या अल्लाह तेरे बंदे जो हैं वो तेरी नमाज़ पढ़ रहे थे, तेरे हुक्म के मुताबिक अपने गरम बिस्तर लिहाफ़ों को छोड़कर उठे और मस्जिदों की तरफ चल पड़े, ठंडे पानी से वज़ू किया और तेरी किब्रियाई जो है वो बयान कर रहे हैं। ऐसे ही असर के टाइम या मगरिब के टाइम फरिश्ते जो हैं वो जाते हैं यानी कि दिन के फरिश्ते जो होते हैं, तो तब भी इंसान के अमाल जो है उसके रब के सामने पेश किए जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के अंदर ये महीना जो है शुबान का महीना है, इसके अंदर जो है अमाल पेश किए जाते हैं अपने रब के सामने कि इंसान ने पूरे साल में जो कुछ भी किया है उसका हिसाब किताब जो है वो हो रहा होता है। हमारे मुआशरे के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है कि मखसूस किया हुआ है शब-ए बारात वाला दिन, जिस दिन बड़ा एहतमाम किया जाता है, हलवे पकाए जाते हैं कि रूहें घर वापस आती हैं। उससे पहले एक दिन हरफे का होता है, उस दिन भी हलवे-शलवे बनाए जाते हैं कि जी रूहें वापस आती हैं। और फिर स्पेशल पकवान होते हैं, फिर रात को जो है वो बच्चे कैंडल जलाते हैं, पटाखे चलते हैं और फिर इबादत भी मखसूस की जाती हैं और अगले दिन मखसूस रोज़ा रखा जाता है। हकीकत ये है कि इस्लाम में इसका कहीं पे कोई ज़िक्र नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो चीज़ें करने का हुक्म दिया है हमें वही चीज़ें करनी चाहिए और जिन चीज़ों से मना किया है उनसे हमें रुक जाना चाहिए। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन मखसूस करके नहीं फरमाया बल्कि फरमाया कि इस महीने के अंदर अमाल पेश किए जाते हैं और अल्लाह के नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुबान के महीने के अंदर रमज़ान के बाद जो है ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। रोज़े रखने की वजह क्या थी? अल्लाह के नबी ये फरमाया करते थे कि चूँकि इस महीने में अमाल पेश होते हैं और मेरा दिल करता है कि जब मेरा हिसाब किताब हो तो मेरा मुँह जो है वो रोज़े से हो। सिर्फ़ एक वाहद ये मकसद था, तो इसी मकसद के पेश नज़र जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपना ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं कि हम जो छोड़े हुए रोज़े यानी कि जो हम मखसूस अय्याम में औरतों को रोज़े छोड़ने पड़ते हैं रमज़ान के अंदर, वो हम छोड़े हुए रोज़े भी इसी महीने में उनकी गिनती पूरी किया करती थीं। अब देखें कि रमज़ान जो है वो महीना जो है बड़ी रहमतों और फ़ज़ीलतों का महीना है और उसकी प्रिपरेशन जो है इस महीने में शुबान के महीने में होनी चाहिए। अब देखें शुबान के महीने के अंदर जो है किसी जो आलिम दीन हैं या बुज़ुर्ग हैं उनका ये कौल है कि रजब का महीना जो है वो बीज बोने का वक्त है और शुबान जो है वो उसकी तैयारी का महीना है और जो रमज़ान है वो फसल की कटाई का महीना है कि आप जो बीज है वो रजब के महीने में बो रहे हैं, ठीक है? यानी कि रजब का महीना जो है उसकी भी हुर्मत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक जो है वो 4 महीने बड़ी हुर्मत वाले हैं। हालाँकि शुबान के महीने को हुर्मत वाला नहीं कहा गया, बल्कि जो पिछले 4 महीने हैं उनको हुर्मत वाला कहा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो तैयारी इस महीने के अंदर भी होती है। अब देखें कि रमज़ान में आगे लैलतुल क़द्र भी आएगी। रमज़ान में तो अल्लाह ताला नेकियों की सेल लगा देते हैं। तो ये महीना जो है ये हमें इस बात का दरस देता है कि हम अपने बिखरे हुए काम जो है वो समेट लें। जो काम जो हैं यानी कि जिनमें वक़्त का ज़िया होता है या जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो सारे काम जो हैं हम आहिस्ता-आहिस्ता इन सब कामों को समेटें। अपने काम जो हैं सारे वो कर लें ताकि रमज़ान के महीने का एक लम्हा भी हम ज़ाया ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करें, इबादत को दें, कुरान मजीद जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें
اور ذکر و اذکار کریں تو اگر ہم بہت سارے کام جو ہیں ہمارے رمضان میں کرنے والے جو ہیں وہ ہم شعبان میں نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں تب وہ کام کرنے پڑیں گے، اور تب جب ہم وہ کام سارے کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہاں ٹائم ویسٹیج ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے کہ جب شعبان ہوا کرتا تھا تو کیا کرتی تھیں کہ رمضان آنے والا ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، تو کہ رمضان آنے والا ہے، کہ ان کے اندر اتنا جذبہ ہوتا تھا کہ رمضان کو اس طریقے سے موسٹ ویلکم کریں کہ اپنے سارے کام جو ہیں وہ شعبان کے مہینے میں وہ کر لیں۔ مجھے یاد ہے جو میری والدہ محترمہ تھیں وہ رمضان کی آمد سے پہلے کچن کے بہت سارے کام جو ہے وہ نپٹا لیا کرتی تھی، جیسے گندم صاف کرنی ہے، چاول صاف کرنی ہے، دالیں وغیرہ، ہر چیز جو ہے صاف کر کے رکھ دیتی تھیں کہ رمضان کے اندر جو ہے یہ ہمیں چیزیں صاف نہ کرنی پڑیں، بلکہ ہم اسے اٹھائیں اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پکا لیں، اس کے صاف کرنے میں بھی ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو۔ تو بہت سارے اس طرح کے کام جو تھے وہ رمضان کی قدر جو تھی وہ کرتے ہوئے وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا، جیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم بڑی سپیڈ سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم صبح سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں اس کے بعد سارا دن جو ہے مخصوص ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام دنوں کے اندر جو ہے جب مرضی انسان کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو مخصوص یعنی کہ ٹائم نہیں مقرر نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے اندر دیکھیں آپ نے روزہ جو ہے جب سحری کا کرتے ہیں تو ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، جو مخصوص ٹائم ہے اسی کے مطابق آپ نے کھانا جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، تو اس لیے پھر تیاری بھی ٹائم سے کرنی پڑتی ہے۔ اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے متعلق بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ میری قوم ہمیشہ اس وقت تک کامیاب ہوتی رہے گی جب وہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرے گی، یعنی کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسی وقت جو ہے افطاری بھی کرنی ہے۔ تو چونکہ تب جو ہے وہ ٹائم کی قید ہوتی ہے، تو باقی دنوں میں اتنی ٹائم کی قید نہیں ہوتی سوائے نمازوں کو ٹائم سے ادا کرنے کے، تو پھر یہ سارے کام جو ہیں وہ مخصوص طریقے سے کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیشہ وہی کسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے جو اپنا بیج بوتا ہے، پھر دیکھیں بیج بونے کے بعد جو ہے اس کو پانی ٹائم سے دیتا ہے، اس کی میں جو بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں انہیں ٹائم سے تلف کرتا ہے، اگر اسے کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ کیڑے مکوڑے جو بھی ہے اس کے لیے سپرے وغیرہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جب فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو وہ بہترین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، اس سے دیکھ کے اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا کسان جو بیج تو بو دیتا ہے لیکن نہ وہ اس کو پانی دینے کی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی وہ اپنی جڑی بوٹیاں تلف کرنے کی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی وہ اس کو کوئی سپرے کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتا، وہ اپنی کھیتی کو دیکھ بھال ہی جب نہیں کرے گا تو آپ خود سوچیں کہ اس کی کھیتی کے اندر کیا اگے گا، کیا اس کو حاصل ہوگا۔ ہماری زندگی جو ہے بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو اس زندگی کے اندر جو ہے اس چیز کی پرواہ کرے گا کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق کس طریقے سے گزارنی ہے، جتنی وہ محنت کرے گا، جتنی وہ ایوائڈ کرے گا کہ آپ سمجھیں کہ وہ جڑی بوٹیاں کیا ہیں، وہ بدعات ہیں، وہ معاشرے میں پائی جانے والی برائیاں ہیں جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کوڑ کوڑ کے بھر گئی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو اگر اپنی زندگی سے تلف کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا رہے گا تو انشاءاللہ پھر اس کا ریٹرن بھی اس کو بڑا ہی اچھا ملے گا۔ لیکن اس کی نسبت جو انسان بے لاپرواہی سے اپنی زندگی گزارتا رہے گا، جس کی زندگی کے اندر اسلام کی کوئی ترجیحات نہیں ہوں گی بلکہ یہ دنیا داری جو ہے یہی اس کا مقصد اور مسکن ہوگا، تو پھر کیا انجام کیا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے شعبان کی کتنی تیاری کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی جو ہے قرآن بھی پڑھتے تھے ہمارے، اور روزے جو ہیں وہ بہت زیادہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہاف شعبان جو ہے اس تک جو ہے وہ روزے رکھے جائیں، تو شعبان جب آدھا گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ روزے رکھنے چھوڑ دیں، کس لیے؟ رمضان کی تیاری کریں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ کھائیں پئیں اور آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اس رمضان کی تیاری کے اندر مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ میرے جو والد محترم تھے
وہ اکثر دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے رمضان کے عمل سے پہلے ہی دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں رمضان کی تیاری کرتا ہوں، کیونکہ رمضان کے اندر جو ہے پھر بھوک جو ہے وہ ستائے گی نہیں، جسم جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ بھوک کو برداشت کرتا رہے۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا علم کی کوئی کمی ہے، ہمارے پاس تو ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، تو آج ہمیں بھی تحقیق کرنی چاہیے، اپنے دین کے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مخصوص مہینوں میں کیا کرتے تھے، کیسے جو ایک ایونٹس ہے، سمجھیں کہ رمضان ہمارے پاس ایک اسلامی ایونٹس کے طور پہ ہی آتا ہے، کہ اس کو ہم نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، کیسے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ فرمایا ہے کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو پھر روزے کم رکھیں، لیکن وہ لوگ جو مخصوص رکھتے ہیں، جیسے ہفتے میں سوار اور جمعرات کا اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایام جو 20 ہیں ان کے روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی جو روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ روزے جو ہے وہ چھوڑیں اور آگے رمضان کی تیاری کریں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام کیا ہوا ہے کہ شعبان میں بھی روزے کا اہتمام کروایا جاتا ہے، پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں بھی روزے رکھنے کا جو ہے وہ نفلی روزوں کی بڑی ویلیو جو ہے وہ بتائی ہے۔ تو ایز اے مسلمان ہماری زندگی کا مقصد اور جو ہے ایک فوکس کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی کھیتی کو بہت زیادہ زرخیز بنانا چاہیے، تاکہ جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں تو ہماری کھیتی جو ہے وہ بہت زرخیز ہو اور ہم اس کا بہترین ریٹرن جو ہے وہاں پہ حاصل کریں۔ صرف دنیا ہی گزارنا کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بے مقصد جو ہے وہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ترجیحات جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ ہر رات جو ہے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیا صرف کھانے پینے پہننے اور یہ زندگی کی خوبصورتیاں دیکھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ کے بندوں، آپ کو بھیجنے کا اس دنیا پہ مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ ہمیں اس مقصد کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کے معاملے میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔